اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا صدق اللہ العظیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ صورت کے تعارف میں ہم یہ بات بتا چکے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوال ہوئے تھے۔ ان سوالات کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ اب یہاں سے اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ اس شخصیت کا نام ذوالقرنین تھا، یعنی 2 سینگوں والا۔ تو یہ دراصل ان کا لقب تھا، وہ جو بادشاہ تھے۔ تو مختلف محققین نے مختلف نام بتائے ہیں، تو تفسیروں کی کتابوں میں اور ہمارے مختلف لیکچرز میں اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہہ دیجئے کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، یقیناً ہم نے اس شخص کو زمین میں اقتدار بخشا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر کام کے وسائل اس صاحب کو عطا کیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو جس کے نتیجے میں اس شخصیت نے ایک مہم کا سر و سامان کیا، ایک راستے کے پیچھے چل پڑے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا۔ وجدہا تغرب، تو اس نے دیکھا اس سورج کو غروب ہوتے فی عین حامیۃ، ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ ووجد عندہا قوما، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ قلنا یا ذا القرنین، تو ہم نے اس سے کہا، قلنا ہم نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تمہارے پاس 2 آپشنز ہیں۔ اما ان تعذب، یا تو ان لوگوں کو سزا دو، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ قال اما من ظلم، تو اس نے کہا اما من ظلم، جہاں تک تعلق ہے اس شخص کا، من ظلم، جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، تو ہم اسے سزا دیں گے۔ ثم یرد الی ربہ، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ فیعذبہ عذابا نکرا، اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ واما من آمن، البتہ وہ شخص، من آمن وعمل صالحا، جو ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے، فلہ جزاء الحسنی، تو اس کے لیے تو وہ تو بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا۔ وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیکھتے وقت آسانی کی بات کہیں گے، یعنی ہمارے معاملے میں ہم نرمی اختیار کریں گے۔ ثم اتبع سببا، اس کے بعد وہ ایک اور مہم کی طرف چل پڑے، ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے۔ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا۔ وجدہا تطلع علی قوم، تو اس نے دیکھا کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے، لم نجعل لہم من دونہا سترا، جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی، یعنی اس سورج کے مقابل کوئی اوٹ نہیں تھی۔
کذالک، تو اسی طرح یہ واقعہ ہے، پھر ایسا ہی ہوا، وقت احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم پوری طرح باخبر تھے اس کے احوال سے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور مہم کی طرف چل پڑا، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا۔ تو یہاں دیواریں، رکاوٹیں ہیں مراد ہے، پہاڑ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، واجد من دونہما قوما، تو اسے ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے، لا یکادون یفقہون قولا، جن کے بارے میں ایسے لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھ پاتے۔ قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، کہ یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، بہت زیادہ زمین میں بہت فساد مچانے والے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کو کچھ خراج ادا کریں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس چیز کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی، اس نے کہا جو کچھ مجھے دے رکھا ہے میرے رب نے اس حوالے سے، خیر، وہ بہتر ہے، فاعینونی بقوت، البتہ تم لوگ میری کچھ افرادی قوت سے مدد کر سکتے ہو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاڑ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا۔ قال انفخوا، تو کہا انفخوا، اب آگ دہکاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیلوں گا۔ فمستطاعوا ان یظہروہ، اب نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکیں گے، ومستطاعوا لہ نقبا، اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں گے۔ قال ھذا رحمت من ربی، اس نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّاء، تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو اس دن، یموج فی بعد، کہ وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا جائے گا۔ فجمعناہم جمعا، پس ہم ان سب کو جمع کر لیں گے۔ وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نگاہیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں، میری یاد سے پردے میں تھیں۔ وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ افحسب الذین کفروا، کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یعنی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا اولیاء یعنی رکھوالا اور حامی بنائیں گے۔ انا اعتدنا جہنم، یقیناً ہم نے تو جہنم کو تیار کیا ہوا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، نزولا، مہمانی کا سامان، مہمانی کے لیے۔ قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں
وہ لوگ جو خسارے میں سب سے زیادہ ہیں، سب سے زیادہ جو ناکام لوگ ہیں اعمال میں، بالاکثرینہ جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں اعمال میں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی سعی یعنی ساری دوڑ دھوپ، ضل گم ہو کر رہ گئے، بھٹک گئے، کوئی کام نہ آئی ان کے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس رب کے سامنے اپنی پیش ہونے کا انکار کیا، فحبطت اعمالہم، تو ان کے تمام اعمال غارت ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے، ان کو کوئی ورث ان کی نہیں ہوگی، ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ہے جزاؤہم جہنم، جہنم کی شکل میں ان کی سزا ہوگی، بما کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً ان کے مقابلے پر وہ لوگ جنہوں جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمانی کے لیے جنات الفردوس ہوں گی، فردوس کے باغات ہوں گے، خالدین فیہا، یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہاں سے کوئی اور جگہ نہیں جانا چاہیں گے، وہاں سے تبدیلی نہیں چاہیں گے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دیجئے لو کان البحر، اگر یہ سمندر ہو جائیں، مدادن روشنائی، لکلمات ربی، میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو سمندر تو ختم ہو جائیں گے، سمندر تو خشک ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، لیکن میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اس سے پہلے ہی سمندر خشک ہو جائیں گے، تو سمندر خشک ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، میرے رب کے کلمات ختم ہوں، ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ اسی کی طرح اور سمندر بھی ہم اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں اور کلمات سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں اکثر حضرات کی یہی رائے ہے کہ اس سے مراد صفات اور کمالات کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت اور اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو قلم بند نہیں کیا جا سکتا، اور اگر قلم بند کرنے کی مثال کے طور پہ سمجھایا کہ اگر قلم بند کرنے کی کوشش کی جائے اور تمام دنیا کے جو سمندر ہیں ان کو بھی وہ روشنائی، وہ کلموں کو عطا کی جائے، تب یہ سمندر ہی ختم ہو جائیں گے، اور ان جیسے اور سمندر بھی اللہ بھیجے تو وہ بھی خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے صفات و کمالات مکمل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک میں تم جیسا ایک انسان ہوں، یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے تمہارے اور میرے اندر کہ میری طرف وحی ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، اور کہ تم انما الہکم، کہ تم سب کا رب، الہ واحد، وہ ایک ہی رب، وہ ایک ہی الہ ہے، تم سب کا معبود وہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو کوئی بھی امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔